بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ قبیلہ مزہج محاصرہ کر کے تجھے اپنے کیے کی سزا دے گا۔ تجھ میں یہ تاب کہاں ہے؟ ہانی کو خیال تھا کہ وہ دارالعمارہ کے باہر موجود ہوں گے۔ ابن زیاد نے غصے میں آ کے تازیانے سے ہانی کے سر، منہ اور ناک کو زخمی کر دیا۔ ہانی نے ایک سپاہی سے تلوار کھینچ لی اور ابن زیاد کے سر پر حملہ کیا، چنانچہ اس کا امامہ قطع ہو گیا اور اس کے سر پر بھی زخم آیا۔ پھر اس کا موکل غلام آگے بڑھا تو ہانی نے اس کے منہ پر تلوار ماری اور اس کو بھی زخمی کر کے گرا دیا۔ لوگ گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھے تو ہانی نے خوب جرأت کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ 25 آدمیوں کو تہتے کر ڈالا۔ آخر کار گرفتار ہوا اور زندان میں بھیج دیا گیا۔ قبیلہ مزہج کو معلوم ہوا، وہ 4000 مرد میدان فوراً پہنچے اور دارالعمارہ کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد نے شرعی قاضی کو بلا کر لوگوں کے منتشر کرنے پر مامور کیا۔ چنانچہ اس ملعون نے دارالعمارہ سے سر نکال کر کہا، اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہانی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ابن زیاد نے مصلحت کے ماتحت اس کو اپنے پاس بلایا ہے اور وہ کچھ باتیں کر رہے ہیں، تمہیں شور و غوغا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس مکار کے کلام کے دام میں آ کر وہ بیچارے دھوکہ کھا گئے اور چلے گئے۔ اسما بن خارجہ نے ابن زیاد کو ملامت کی کہ تو نے ہانی سے دھوکہ کیا ہے، ہم لوگ اس کو منت کر کے لائے تھے اور اسے امن کا وعدہ کیا تھا، تو نے اس کو زخمی کر کے زندان میں ڈال دیا ہے اور اب اس کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے، یہ بات تو نے اچھی نہیں کی۔ بس ابن زیاد نے غصے میں آ کر اس کو بھی خوب زد و کوب کیا اور دارالعمارہ سے ذلیل کر کے باہر نکال دیا۔ بس ابن زیاد نے مسجد میں آ کر پھر لوگوں کو اپنے مظالم سے خوف زدہ کیا۔ حضرت مسلم نے عبداللہ بن حازم کو ہانی کے حالات دریافت کرنے کے لیے بھیجا، چنانچہ اس نے آ کر امر واقع کی اطلاع دی تو آپ نے عبداللہ کو حکم دیا کہ لوگوں میں جہاد کی آواز بلند کرو۔ چنانچہ فوراً ہی 4000 جنگی مرد جمع ہو گئے اور دارالعمارہ پر چڑھائی کی گئی۔ جب ابن زیاد نے ہاؤ ہو کی آوازیں سنی تو فوراً مسجد سے نکل کر دارالعمارہ میں پہنچا اور دروازے بند کرا دیے۔ بیعت کرنے والوں کی فوجیں یکے بعد دیگرے اس قدر جمع ہوئیں کہ گلی کوچوں میں سے اس وقت ابن زیاد کے پاس 50 آدمی سے زیادہ نہیں تھے۔ اس مکار ملعون نے کثیر بن شہاب اور محمد بن اشعث اور دیگر چند اہم افراد کو حکم دیا کہ دارالعمارہ سے باہر نکلو اور شہر میں اعلان کرو کہ شام کا لشکر ابھی آ رہا ہے، اور ان کو خوب ڈراؤ دھمکاؤ تاکہ یہ لوگ منتشر ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ جب سورج قریب غروب ہوا تو شام کے لشکر کی آمد کا شور انہوں نے زیادہ بلند کر دیا۔ رفتہ رفتہ امیر مسلم کی فوج گھروں کو جانے لگ گئی۔ جب شام کا وقت آیا تو صرف 25 آدمی موجود تھے۔ مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر نکلے تو صرف 10 آدمی تھے۔ جب باب کندہ سے باہر قدم رکھا
تو اکیلے رہ گئے اور کوئی بھی ساتھ نہ رہا۔ بس گھومتے گھماتے محمد بن کثیر کے گھر پہنچے، اور محمد بن کثیر اور اس کے لڑکے کی شہادت کے بعد نصف شب ان کے گھر سے نکل کھڑے ہوئے، جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ ابن زیاد نے کوفہ کے ہر دروازے پر اپنے سپاہی مقرر کر دیے تھے تاکہ باہر کوئی نہ جا سکے۔ چنانچہ حضرت مسلم جس دروازے کے قریب جاتے تھے وہاں سپاہ موجود ہوتی تھی، پھر پلٹ آتے تھے۔ آخر کار رات ختم ہو گئی اور دن کو ایک مسجد میں چھپ گئے۔ پھر بھوکے پیاسے رات کو نکلے، کوئی چارہ کار نظر نہ آتا تھا۔ آخر ایک گھر کے دروازے پہ پہنچے۔ اس گھر میں ایک کنیز ام ولد طوا اور اس کا بیٹا بلال رہائش پذیر تھے۔ طوا کا بیٹا گھر سے باہر تھا، وہ اپنے بیٹے کا انتظار میں دروازے تک آتی جاتی تھی۔ جب وہ سامنے آئی، اس عورت کو سلام کیا۔ عورت نے جواب میں سلام کہا۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے پانی مانگا، اس نے جام آب حاضر کیا، پھر بیٹھ گئے۔ طوا نے کہا اب رات کا وقت ہے، آپ کا یہاں بیٹھنا درست نہیں، اپنے گھر چلے جائیے۔ تو حضرت مسلم نے بچشم گریاں خاموشی اختیار کی۔ پھر طوا نے دوبارہ وہی کلمات کہے تو حضرت مسلم خاموش رہے۔ اس کے سہ بارہ کہنے پر روک کر فرمانے لگے، اے کنیز خدا، میں اس شہر میں مسافر ہوں، گھر وطن سے دور ہوں، اگر مجھے اس رات ٹھہرنے کی اجازت دے دے تو تجھے خدا اس کی جزا دے گا۔ طوا نے کہا آپ کون ہیں؟ تو فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں، لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ طوا نے سنتے ہی معافی طلب کی اور عزت و تواضع سے اپنے گھر لے گئی۔ ایک حجرہ مخصوص میں جگہ دی، کھانا حاضر کیا، بستر بنا دیا۔ آپ نے کھانا نہ کھایا اور سو گئے۔ اتنے میں طوا کا بیٹا بلال گھر میں آیا۔ ماں کو بار بار اس حجرے میں جاتے ہوئے دیکھتا تو وجہ پوچھی۔ طوا نے بتانے سے ہر چند انکار کیا، لیکن وہ نہ مانا۔ آخر مجبور ہو کر طوا نے بیٹے سے قسم لی کہ ظاہر نہیں کرے گا۔ پھر حضرت مسلم کا حال بیان کیا۔ وہ لڑکا سو گیا اور حضرت مسلم تھوڑی دیر کے بعد اٹھ بیٹھے اور رونے لگ گئے۔ طوا نے پوچھا آقا روتے کیوں ہو؟ تو فرمایا مجھے خواب میں اپنے چچا بزرگوار حضرت علی ابن ابی طالب کی زیارت ہوئی ہے۔ وہ فرماتے تھے اے مسلم جلدی جلدی، بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے اور سفر آخرت کا پہلا دن ہے۔ صبح سویرے طوا کے بیٹے نے ابن زیاد کو جا کر اطلاع دے دی اور بطور انعام ایک سنہری طبق، ایک تاج اور ایک گھوڑا حاصل کیا۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی زیر سرکردگی 500 سوار مسلم کی گرفتاری کے لیے روانہ کیے۔ جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں جناب مسلم نے سنی تو اپنی دعا کو مختصر کیا اور ہتھیار لگا کر تلوار ہاتھ میں لے کر شیر کی طرح حملہ آور ہوئے۔ عمر بن دینار کا بیان ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کی قوت بازو کا یہ عالم تھا کہ جب ایک مرد کو پکڑ کے ہوا میں پھینکتے تھے تو مکانوں اور چھتوں کے اوپر سے گھومتا ہوا دوسری طرف جاتا تھا۔ حضرت مسلم کا نقشہ جنگ۔ طوا نے ایک بار پھر عرض کیا کہ آقا کیا مرنے کا ارادہ ہے؟ تو فرمایا خدا کی قسم اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔
بس آگ برسانے والی بجلی بن کر تلوار شرر بار ہاتھ میں تھام کر حیدر کرار کی طرح للکارتا ہوا میدان قتال میں اترا کہ ان کی تلوار کی جنبش سے ہاتھ اور سر پرندوں کی طرح ہوا میں اڑتے نظر آتے تھے۔ سوار بما راہوار کے خون میں غلطاں فرش زمین پر لت پت دکھائی دیتے تھے۔ بڑے بڑے قوی ہیکل آزمودہ کارانے حرب و ضرب کو ہاتھ سے پکڑ کر ہوا میں پھینکتے تھے کہ چھتوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے دوسری طرف جا پڑتے تھے۔ ابن زیاد کی فوج گو تازہ دم تھی اور یہ مظلوم شکستہ دل اور پریشان خاطر۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔